بہت پڑھے لکھے آدمی سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کی بڑی ضروریات کیا ہیں، تو بہت سارے لوگ ان بڑی ضروریات میں تعلق کو اپنی ضرورت کے طور پر ڈسکرائب نہیں کریں گے۔ بہت سے بچوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری اماں جان میری رپورٹ کارڈ سے محبت کرتی ہیں، مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ محبت جو ہے وہ دینے کا عمل ہے، یعنی اگر آپ کسی کو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کو جواب میں چاہے تو یہ آپ بزنس کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجیے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آنے والا ہے، اور پھر اتنا اچھا علم اور اتنا اچھا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے چیلنجز آف ریلیشن شپ بلڈنگ، یہ موضوع ایسا ہے جس پہ کافی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں 2-3 باتیں بس عرض کروں گا اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے سوالات کیجئے۔ دیکھیے، اس وقت دنیا میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ بہت بڑی آبادی اس عقیدے کے ساتھ یا اس بلیف کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے کہ ہر کام پیسے سے ہوتا ہے، اور پیسے سے سب کچھ ہو سکتا ہے، پیسے سے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، اور پیسہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک طبقہ تو دنیا میں وہ ہے جو اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو شعوری طور پر اس پہ بلیف نہیں کرتا، لیکن اس نیریٹو یا اس کہہ لیجئے اس فضا سے ایکسپوز رہنے کے نتیجے میں اور اس کے زیر اثر ہے، یعنی وہ شعوری طور پر تو ایسا نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے اور پیسہ ہی سب کچھ ہے اور اصل ضرورت ہوتی ہی پیسہ ہے، لیکن وہ اس نیریٹو یا اس کہہ لیجئے اس فضا سے متاثر ضرور ہوا ہے۔ اور کچھ دنیا میں ایک مائنورٹی ایسی بھی الحمدللہ ایگزسٹ کرتی ہے جو اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کا نام پیسہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی اصل ضروریات کچھ اور ہیں۔ یوں کہیے کہ ہمارا جو شعور تعلق ہے، شعور تعلق سے مراد یہ ہے کہ تعلق کیوں ضروری ہے، تعلق کسے کہتے ہیں، تعلق ہماری ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے، یہ اس پوری فضا میں اس کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اور یہ سمجھ سکنا کہ ہماری بہت بڑی ضرورت تعلق ہے، یہ احساس بہت سے لوگوں کو نہیں ہے۔ تو تعلق سے میری کیا مراد ہے، میں 1-2 جملوں میں اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو کسی نہ کسی کے بیٹے یا بیٹی ہوتے ہیں آپ، تو رشتے کے اعتبار سے آپ چونکہ بیٹی ہیں یا بیٹا ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا رشتہ موجود ہے ان کے ساتھ، لیکن تعلق سے ہماری مراد رشتے میں آ جانا ہی نہیں ہے، بلکہ تعلق سے ہماری مراد یہ ہے کہ آپ ان کا اعتماد انجوائے کریں، یعنی ان کا اعتماد حاصل ہو آپ کو، اور آپ ان پر اعتماد کر سکیں، آپ ان کے ساتھ رہنے میں خوشی اور سکون محسوس کر سکیں، آپ اپنی کوئی بھی بات آسانی سے ان سے کہہ سکیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکیں، اپنے مسائل ایک دوسرے کو بتا سکیں، اپنی بات ایک دوسرے کو بتا سکیں، بہت رسپیکٹفل مینر میں ایک دوسرے کو بتا سکیں۔ اور تعلق جیسے جیسے گہرا ہوتا ہے تو پھر قرب کی خواہش، یعنی ہم ایک دوسرے کے قریب رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اسپرٹ آف ٹوگیدرنس جو ہے وہ بھی اور پروان چڑھتی ہے، تو یہ بھی ایک خواہش تعلق کا ایک نتیجہ ہو جاتی ہے۔ پھر تعلق اور گہرا ہوتا ہے تو جس سے ہمارا تعلق گہرا ہوتا ہے اس کی انکہی باتیں ہمیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں، یعنی جو وہ کہہ رہا ہے وہ تو سمجھتے ہی ہیں، لیکن جو وہ نہیں کہہ رہا وہ بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے، اس کے کہہ لیجئے اس کو بہت اچھی طرح ہم سمجھنے لگتے ہیں، اس کو جاننے لگتے ہیں، اور وہ ایسا کیوں ہے یہ ہمارے لیے تکلیف دہ بات نہیں ہوتی۔ مطلب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری ہی کوئی ریفلیکشن ہو، وہ ایک مختلف انسان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ
یہ جو دو انسان ہیں ان کے درمیان اکٹھی زندگی گزارنے کی خواہش بڑھنے لگتی ہے، اور دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز ہمارے لیے اہم ہو جاتی ہیں. یعنی وہ کیا چاہتا ہے یا کیا چاہتا ہوگا، اس نے بولا تو نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے یا کیا چاہتا ہوگا، لیکن میرے لیے وہ خواہش، اس کی خواہش یا اس کی توقعات میرے لیے اہم ہو گئیں. پھر کسی تعلق کے اندر محبت بڑی اہم چیز ہوتی ہے. تو محبت کیسے ڈیفائن ہو سکتی ہے کہ میری ضرورت اور کسی اور کی ضرورت، اس میں میرے لیے دوسرے کی ضرورت اپنی ضرورت سے زیادہ اہم ہو جائے، تو یہ ایک اسٹیٹ ہے کہ آپ محبت کے اندر آپ جا رہے ہیں. آپ کو دوسرے کی خواہش اپنی خواہش سے زیادہ اہم لگنے لگے، یہ بھی ایک اسٹیٹ ہے، آپ اس طرف جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت دنیا میں بہت پڑھے لکھے آدمی سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کی بڑی ضروریات کیا ہیں، تو بہت سارے لوگ ان بڑی ضروریات میں تعلق کو اپنی ضرورت کے طور پر ڈسکرائب نہیں کریں گے. تعلق جو ہے وہ بلکہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ پیسہ اتنی بڑی ضرورت ہے، مطلب پیسے کو وہ ضروری سمجھیں گے لیکن تعلق کو ضروری نہیں سمجھیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ انسان کو نہیں چاہیے ہوتا، لیکن تعلق کی جو اہمیت اور ضرورت ہے وہ ان کو اس طرح واضح نہیں ہو سکی ہے. اور جو شعور تعلق ہے، جس کے اندر میں یہ والی باتیں کہہ رہا ہوں کہ تعلق کہتے کسے ہیں، تعلق بنتا کیسے ہے، تعلق کیوں ضروری ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھے نہیں ہیں. اور جب تعلق جیسے جیسے بلند ہوتا ہے تو پھر ہمیں دوسرے کی توقعات سمجھ میں آنے لگتی ہیں، ہمیں دوسرے کی خوشی کا خیال رکھنا ہمارے لیے اپنی خوشی کا سامان پیدا کرتا ہے، دوسرے کو راحت دینا ہمارے لیے اپنی خوشی کا سامان پیدا کرتا ہے، دوسرے کی نیڈز اپنی نیڈز پہ پریفر کرنے لگتے ہیں، دوسرے کی وانٹس اپنی وانٹس پہ پریفر کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وہ پوائنٹ آتا ہے جس میں دوسرے کی وانٹس اپنی نیڈز پر پریفر کرنے لگتے ہیں. یہ ایک بہت ہی آگے کی بات ہے. لیکن یہ کہ اب اگر انسان کے پاس علم موجود ہوتا ہے تو پھر وہ اس تعلق کے اندر ایک نیا رنگ پیدا ہوتا ہے، اور اس تعلق کے اندر تزکیے اور تربیہ کے سامان پیدا ہو جاتے ہیں. اس محبت کے اندر اگر مجھ سے کسی بہت سمجھدار انسان کو محبت ہو جائے گی، یا آپ سے کسی بہت قابل انسان اور بہت علم والے انسان اور بہت باکردار انسان کو محبت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ محبت ہمارے ساتھ دو کام کرتی ہے. ایک تو یہ کہ ہماری جو تعلق کی نیچرل نیڈ ہے وہ بھی ایڈریس ہوتی ہے، اور دوسری ہماری تزکیے کی بھی نیڈ ایڈریس ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک بہت سمجھدار، بہت قابل انسان ہے. وہ میری خواہشات کو اہمیت دیتا ہے، لیکن میری خواہشات کو ٹھیک کرنے کی بھی کہہ لیجیے وجہ بن جاتا ہے. تو وہ بلائنڈلی میری وشز کو فالو نہیں کرتا. تو ابھی اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کی یا ہمارے معاشرے کی جو بہت بڑی ضرورت تھی تعلق، وہ ایڈریس نہیں ہو سکی ہے. اور ہماری سوسائٹی میں بلکہ پوری دنیا میں انڈیویجوالزم جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. یعنی ہر انسان اپنے ایک آئلینڈ میں رہنا چاہتا ہے، اپنے آئلینڈ سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. اس کی جد و جہد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آئلینڈ کو کمفرٹیبل کر لے، اپنے آئلینڈ کو اکوپ کر لے، اپنے آئلینڈ کو بہت ریسورسفل کر لے، اور اپنے آئلینڈ کو ایسا بنا لے کہ کسی اور سے اس کو کچھ بھی کبھی بھی کوئی کام ہی نہ پڑے، کچھ جانا ہی نہ ہو، کچھ چاہیے ہی نہ ہو، اور وہ اپنے آئلینڈ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ لائف کے طور پر وہ اپنے آپ کو زندگی گزارے. یہ ایک ایلوژن ہے، اس کے نتیجے میں زندگی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. تو انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے تعلق. ایک چیز اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ تعلق جو ہے وہ دینداری کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کا نام ہے. یعنی آپ دینداری کے تقاضے پریکٹیکلی اس دنیا میں اس روئے ارض پر چلتے پھرتے کیسے پورے کر سکتے ہیں، وہ حسن تعلق کی وجہ سے پورے کر سکتے ہیں. یعنی اپنے ریلیشن شپس کو خوبصورت بنا کر آپ وہ بندگی کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں. تو 3 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تعلق جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے. پہلی یہ ہے کہ تعلق ہماری نفسیاتی ضرورت ہے، ہماری اپنی نفسیاتی ضرورت ہے. تعلق جب ہم تعلق میں نہیں ہوتے تو یہ ہمارے اپنے لیے بڑی بے چینی اور بحران والی کیفیت ہوتی ہے. مطلب دنیا میں آئل کے کرائسس سے زیادہ بڑا کرائسس ہے ریلیشن شپ کا کرائسس.
جس میں انسان جو ہے وہ واقف کاروں کے ہجوم میں تنہا زندگی گزار رہا ہے. اس کے پاس اس کے فون بک کے اندر سینکڑوں کانٹیکٹس اسٹورڈ ہیں، اس کی سوشل میڈیا میں سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کے، انسانوں کے، یعنی واقف کاروں کے ویب میں تو ہے، لیکن تعلق کی ویب اس کو نصیب نہیں ہوئی ہے. یہ ایک بہت بڑی اور تکلیف دہ صورتحال ہے. تو تعلق جو ہے وہ انسان کی اپنی نفسیاتی ضرورت ہے. یہ کیسے ہے، میں اس کو تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں. اگر آپ پانی، کوئی ایسا پانی آپ کو دیکھنا نصیب ہو جس کے اندر گیلاہٹ نہ ہو، یعنی پانی تو ہے لیکن وہ گیلا نہیں کرتا، یا کوئی شہد تو آپ نے دیکھا ہو لیکن وہ شہد میں مٹھاس نہ ہو، تو گیلا کرنا جو ہے وہ پانی کی سب سے بنیادی فطری جوہر ہے پانی کا، کہ پانی گیلا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کا جو فطری جوہر ہے، انسان کا جو سب سے بنیادی جوہر ہے، وہ اس کا جوہر تعلق ہے. اور جب انسان اپنے جوہر تعلق، یعنی انسان کی سب سے بڑی کیپیسٹی، بلکہ میں تو انسان کی کریٹیوٹی کے 3 بڑے مصارف ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے تعلق کو خوبصورت بنانے میں یوٹیلائز ہو. میری کریٹیوٹی میرے ریلیشن شپس کو خوبصورت بنانے، میرے ریلیشن شپس کو ٹوٹنے سے بچانے، میرے ریلیشن شپس کو امپروو کرنے، میرے ریلیشن شپس کو پروٹیکٹ کرنے میں میری کریٹیوٹی یوٹیلائز ہو. یہ بہت بڑا مصرف ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ تعلق جو ہے وہ اس وقت ہمارے یہاں اس طرح ہم نے محسوس نہیں کیا. اور جو وہ 3 وجوہات میں بات کروں کہ ہماری اپنی نفسیاتی ضرورت ہے، یعنی تعلق نہ ہونے کے نتیجے میں ہم نفسیاتی صحت یا نفسیاتی کہہ لیجئے اعلیٰ ترین نفسیاتی صحت کا تجربہ نہیں کر سکتے گہرے تعلق کے بغیر. دوسری جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ بندگی کے تقاضے نہیں نبھائے جا سکتے تعلق میں. انسانوں سے تعلق کو خوبصورت بنائے بغیر بندگی کے تقاضے نہیں نبھائے جا سکتے. اور تعلق کیوں ضروری ہے، اس کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی تربیہ کے لیے تعلق ایک نان نیگوشیبل پری ریکویزٹ ہے. آپ اپنے بچوں کی تربیہ کرنا چاہتے ہیں، آپ تربیہ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنے بچوں سے گہرا تعلق نہ بنا پائیں. تو بچوں سے گہرا تعلق بننے کا بھی مطلب وہی ہے جو میں نے تعلق کے بارے میں بتایا ہے، کہ وہ آپ سے سہولت سے اپنی بات کہہ سکیں، وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہیں، وہ آپ کی پریزنس کو انجوائے کرنا چاہیں، آپ کی پریزنس کے اندر وہ بہت رسپیکٹفل محسوس کرتے ہوں، اپنی ہر بات آپ سے مشورہ لینا چاہیں، آپ پر اعتماد کر سکیں، آپ کا اعتماد حاصل کر سکیں. آپ کی توقعات ان کے لیے، یعنی تعلق جب بہت ایک اونچے لیول پہ آ جاتا ہے تو پھر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جس میں ایک دوسرے کی توقعات ایک دوسرے کے لیے اہم ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز یا ایک دوسرے کی خوشی جو ہے وہ بہت اہم ہو جاتی ہے. تو یہ اس وقت ہوا یہ ہے کہ ہم اتنی مصروف زندگی گزار رہے ہیں، یا زندگی کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ تعلق بہت نظر انداز ہوا ہے اور اس سے بڑے نقصانات ہوئے ہیں. میں ایک سچویشن ابھی اگر آپ سے کہوں کہ 8 سے 100 سال پہلے کسی آدمی کو یہ کہا جاتا کہ تم اپنی محبوبہ کو اپنا ایک پھول جو ہے وہ پیش اگر تمہیں کرنا ہے تو تم اس کے لیے ایک سروس کا انتخاب کرو گے جو سینٹیمنٹس کے نام سے ایگزسٹ کرتی ہے، اور تم اسے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرو گے اور اس میں فلاور چوز کرو گے اور پھر اس کو بتاؤ گے کہ میری محبوبہ کو آپ جو ہیں وہ گلاب کا پھول جا کے دے دیجئے گا اور اس میں غالب کا یہ شعر بھی ڈال دیجئے گا. تو اس سے تمہیں کتنی تسلی اور کتنی خوشی حاصل ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ 100 سال پہلے اگر آپ کسی آدمی سے یہ کہتے تو وہ آپ کو قتل کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ میری محبوبہ کو میں اپنے ہاتھ سے جا کے گلاب کا پھول دوں گا، اور یہ میرا اور اس کا تعلق ہے، میرے اور اس کے معاملے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں، اور یہ درمیان میں سروس کون سی آ گئی جس میں کوئی. تو آپ کہیں گے نہیں، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ تم اتنے مصروف ہو جاؤ گے اور تمہارا ہر ٹائم جو ہے نا اس کی ایک پرائس ہوگی. اور پیچھے چلے جائیں، تھوڑا 300-400 سال پیچھے چلے جائیں، تو اگر آپ کسی انسان سے یہ کہتے ہیں نا کہ گلاب کے پھول جو تمہیں اپنی محبوبہ کو دینے ہیں وہ کسی بندے نے خود ہی باغ سے توڑ لیے تھے اور وہ ٹیبل پہ سجائے بیٹھا ہے، اور تمہاری جیب میں پیسے ہونے چاہیے اس پھول کو خریدنے کے، تو اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو تم وہ پھول خرید سکتے ہو اور تم جا کے اس کو دے دینا. تو
اور پیچھے چلے جائیں تو اس بات پر بھی ہنگامہ ہو جاتا، وہ بڑا اس بات کو مائنڈ کرتا، وہ کہتا آپ کیسے آدمی ہیں، مطلب میں اپنی محبوبہ کو اگر پھول دوں گا تو وہ پھول میں خود باغ سے جا کے توڑوں گا، میں اسے اپنے شوق سے اپنے جذبے سے پسند کروں گا، اس کو میں پک کروں گا اور پھر اپنے ہاتھ سے لے جا کے اس کو جا کے دوں گا، یہ میرا معاملہ ہے۔ اور اس کے اندر اس کے سینٹیمنٹس، اس کے ایموشنز، اس کی فیلنگس، یہ سب شامل ہوتی ہیں۔ لیکن اب ہم اور فاسٹ فارورڈ ذرا ماڈرن لائف میں آ جاتے ہیں، تو ایک ٹائم وہ تھا جب پھول مل جاتے تھے، خریدتے تھے ہم، پھر اور آگے بڑھے، پھر وہ پھول دینے والا بھی ایک سروس آ گئی، اس نے کہا کہ سینٹیمنٹس کی سروس ہے، آپ آفس میں بیٹھے رہیں، بیوی کو گھر پہ پھول بھجوا دیجیے گا۔ پھر اور آگے چلتے ہیں، زیادہ ماڈرن ہو گیا، پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی بھی کیا ضرورت ہے، وہ اتنے اچھے اچھے ایموجیز موجود ہیں، اتنی خوبصورت سی چیزیں موجود ہیں، یہ آپ ایسی سروس ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ اپنے موبائل سے ان کو بس مطلب دے دیں۔ مطلب میں حیران ہوتا ہوں، میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں اپنے معاملات ڈسکس کرنے کے لیے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ کو آپ کی بیوی نے کبھی کوئی تحفہ دیا، یا آپ کو یہ میں اس کپل کی بات کر رہا ہوں جو اپنے پرابلمس شیئر کرنے کے لیے مجھ سے آیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے ان کو ایک تحفہ دیا تھا، میں نے ان کو تحفے میں ایک چیز بھیجی تھی۔ میں نے کہا بھیجی تھی، تو یہ کہ آپ کے ساتھ نہیں رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ساتھ تو رہتی ہیں، لیکن میں دیر سے آتا ہوں، یہ سو چکی ہوتی ہیں، تو میں نے ایک سروس ایک چوز کی اور اس کو میں نے آرڈر دیا، اور اس نے گھر جا کے کسی نے ان کو کیک ڈیلیور کر دیا، ان کو گھر جا کے کسی نے پرفیوم ڈیلیور کر دیا، ان کو گھر جا کے کسی نے کوئی اور چیز ڈیلیور کر دی۔ تو ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں اس لیے کہ اظہار محبت بھی اب پیسوں سے ممکن ہو رہا ہے، مطلب یہ والی جگہ پر ہم چلے گئے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے چیزیں جو ہیں وہ اہم ہو گئی ہیں، کام اہم ہو گئے ہیں، اور انسان غیر اہم ہو گئے ہیں۔ مطلب کام اور چیزیں انسان سے زیادہ اہم ہو گئی ہیں، یعنی بس چیزیں بہت بار بار چیزوں کا خیال آتا ہے، بار بار چیزوں کو بہتر کرتے ہیں، بار بار اپنے کاموں کی مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں اس سے نکلنا ہوگا، اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جب ہماری لائف میں کمفرٹ ایڈ ہوتی ہے تو کیا چیز سبٹریکٹ ہوتی ہے، تو اس کو سوچنا ہوگا۔ اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے سبلنگس کے ساتھ وقت نکالنا پڑے گا، اپنے ساتھ وقت لگانا پڑے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہوا ہے جو اپنے آپ کو نہ سمجھ سکنے کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسان کے اندر تعریف سننے کی بہت زیادہ خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ بہت زیادہ ارج ہے اس وقت آج کے جدید آدمی میں اپنی تعریف سننے کی، بلکہ وہ تعریف سننے کو اپنا حق سمجھتا ہے، بلکہ ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ نے میری تعریف نہیں کی۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ تعریف کیے بغیر اور پیسہ خرچ کیے بغیر آپ اپنے بیلفڈ کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، اگر میں یہ سوال کروں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم کیسے خوش رکھیں۔ مطلب اگر یہ شرط لگا دی جائے، اگر میں یہ کنڈیشن لگاؤں کہ آپ نے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا، ایک پینی بھی خرچ نہیں کرنی، اور آپ نے تعریف بھی نہیں کرنی، اور آپ نے بیوی کا دل جیتنا ہے، یا آپ نے اپنے شوہر کا دل جیتنا ہے، یا آپ نے اپنے بچوں کا دل جیتنا ہے، یا آپ نے اپنے پیرنٹس کا دل جیتنا ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہم وہ سارے آداب بھول چکے ہیں جو یعنی انسان نے جو تہذیب ہوتی ہے نا، وہ آداب محبت کو اور اخلاق کو بلند رکھتی ہے۔ یعنی جو بڑی تہذیب ہوتی ہے وہ آداب، یعنی محبت کے اظہار، محبت کے آداب یہ سکھاتی ہے، اور اس کے اندر جو اخلاص ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ تو ابھی اس وقت جو مادیت ہے اس نے یہ بڑا نقصان کیا، اور اب یعنی ہماری جو روایتی تہذیب تھی اس کے اندر تعلق بہت اہم تھا۔ تو بہرحال میں ابھی اس وقت چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں اگر کچھ کویسچنز ہیں تو آپ مجھ سے کیجئے، تاکہ پھر ان پر بات ہو سکے۔ میں کچھ بکھری باتیں میں نے تعلق کے اراؤنڈ کی ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ ضرور کیجئے مجھ سے، میں جاننا چاہوں گا۔ میرا یہ سوال ہے، میرا سٹی اسٹاک ہوم ہے،
اور میرے بچوں کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ یہاں پہ بچوں کو اسکول میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ ہی ڈیسائیڈ کریں گے، اور ڈیسائیڈ کرنا ان کا بیسک رائٹ ہے. تو میں خود بھی اس چیز کو سمجھتی ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو گھر میں رولز کے مطابق بتائی جائیں تو بچے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو میں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ ہاں، بہت اچھا، شکریہ مہوش صاحبہ. ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ رائٹس کی کانشیسنس جو ہوتی ہے، یا بہت زیادہ اپنے حق کا احساس، اپنے حق سے محبت، اپنے حق کے پروٹیکشن کی فکر، اپنے حق کی بہت زیادہ گفتگو، اور اپنے حق کے حوالے سے بہت زیادہ ایک کہہ لیجئے یہ احساس کہ مجھے اپنے حقوق کا ہر صورت میں تحفظ کرنا ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے جو بندگی کے نتیجے میں آئیڈیلی ہونا چاہیے. بندگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس میں اپنے فرائض اور یا اپنی آبلیگیشنز کی جو کانشیسنس ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جب ہم اس وقت دنیا چونکہ بہت زیادہ اپنے حق کی آواز اٹھانے، اپنے حق کو محسوس کرنے، اپنے حق کو ڈیفائن کرنے، اپنے حق کو پروٹیکٹ کرنے کی ہمیں کانسٹنٹلی یہ ٹریننگ ملتی ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں. مطلب ہمیں اس بات کا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور ہمیں اس بات کا کم احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، مجھ سے کیا ہوا، اس کی طرف نگاہ کم ہوتی ہے. میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، مجھے کیسا ٹریٹمنٹ ملا، اس کی پریشانی زیادہ ہوتی ہے. مجھ سے کیا ہوا، اس کی پریشانی کم ہوتی ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے بچے کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اپنے ڈیسیجنز خود کرنے ہیں، تو اس میں ایک بات تو اچھی ہے کہ ڈیسیجنز اپنے خود کرنے چاہیے، یا جو آپ نے بات کہی وہ. لیکن یہ کہ اگر آپ کا ریلیشن شپ اپنے بچوں کے ساتھ بڑھے گا تو آپ کا بچہ آپ کے ساتھ شیئرنگ کرے گا، آپ سے مشورہ لے گا، آپ سے اپنی چوائسز جو ہے وہ ریویو کروائے گا، آپ میٹر کریں گے اس کی لائف میں. لیکن اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ ایک نیریٹو ہے جس کو ہم ایک لفظ میں بیان کر سکتے ہیں، وہ ہے پرسنل اسپیس. تو جدید جو زندگی ہے اس میں پرسنل اسپیس کی اہمیت پرائیویسی سے زیادہ ہوتی ہے، اور روایتی معاشرے میں پرائیویسی کی اہمیت پرسنل اسپیس سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی پرسنل اسپیس یہ ہے کہ بھائی آپ یہ جو کانشیسنس ہے نا کہ بھائی یہ میرا ایریا ہے، اس کے اندر آپ کون ہیں، آپ کیوں بول رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں، آپ مطلب میں کروں گا، یہ میں خود کروں گا. تو ایک حد تک یہ بات اچھی ہے، یہ اس لحاظ سے اچھی ہے کہ یہ بچے کی اپنی ایک خودی ہے، بچے کی اپنی ایک اللہ نے اس کے اندر ایک رکھا ہے، اپنے اختیار کو وہ محسوس کرتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے. تو اصولی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ وہ اپنے فیصلوں میں آپ سے مشورہ کرنا چاہے، اور یہ ہم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. آپ سے بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اپنے فیصلوں میں اپنے پیرنٹس سے لازمی مشورہ کریں، آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا جا سکتا. ایون یہ اگر کوئی ایکسپیکٹیشن بنا کے بیٹھ جائے تو بھی مشکل ہو جائے گی. یہ کام خود ہی ہوگا، یہ کام اس وقت ہوگا جب آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو اسپیس بھی دیں گے، آپ کو انڈرسٹینڈ بھی کریں گے، اور آپ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوگا. اسی طرح اس وقت بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ ان کے ساتھ بات چیت کا موقع نکالیے. یہ جو بامعنی کانورسیشن ہوتی ہے، میننگ فل کانورسیشن ہوتی ہے، یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم سیف محسوس کرتے ہیں کسی کی پریزنس میں، ہم اپنے اندر کی باتیں آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی کی پریزنس میں ایسا محسوس کریں کہ یہ مجھے جج کرے گا، اور تو پھر میں خود ہی فلٹر لگا کے باتیں کروں گا، اور پھر بہت کم بات کر پاؤں گا، یا میں پھر بہت کانشیس ہوں گا کہ اچھا اگر میں نے یہ بول دیا تو یہ سوچیں گے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ میں یہ نہ سوچوں، میں یہ نہ بولوں. تو گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات آسانی سے کہہ سکتے ہیں، اور اگر کانورسیشنز ہوتی رہیں تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. تو آپ کے
آپ نے جن باتوں کا ذکر کیا اس میں کچھ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ رسپیکٹ کریں، آپ اس سے بات چیت کریں، آپ اس کے اوپر مسلط بھی نہ ہوں، یعنی آپ اس کے اوپر بہت زیادہ اس کو کنٹرول کرنے اور اس کو اوور رول کرنے یا رول کرنے کی بھی کوشش نہیں کریں، لیکن آپ اس کے لیے اویلیبل بھی ہوں، آپ اس کے ساتھ آپ اپنی زندگی کی کچھ شیئرنگ اس کے ساتھ کیجئے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے ساتھ بانڈنگ بہتر ہوتی چلی جائے گی، جیسے جیسے وہ چیزوں کی یعنی اس کے پاس علم آتا جائے گا، تو اس کی چوائسز انشاءاللہ بہت اچھی ہوں گی، آپ کو مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو آگے ہم کوئی اور کویسچن بھی لے سکتے ہیں، بتائیے۔ السلام علیکم سر، میرا کویسچن یہ تھا کہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے لو فار دا سیک آف اللہ، اس ٹرم کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں، اگر کہ اللہ کے عرش کے سائے میں بھی قیامت کے دن 7 ٹائپ آف پیپل ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوں گے جو جن کے بیچ میں لو فار دا سیک آف اللہ ہوگا، اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن پلیز اگر دے دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی محبت جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن سے اوپر کی چیز ہوتی ہے، مطلب جب ہم ریٹرن ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو بلکہ اگر ہماری محبت کا جذبہ ریٹرن پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، یعنی رسپانس ڈیپینڈنٹ جو لو ہے وہ اصل میں لو نہیں ہے، مطلب یعنی جو ویسے بھی جو محبت ہے وہ بے لاس ہوتی ہے، وہ سیلف لیس ہوتی ہے، وہ دینے کا عمل ہے، محبت جو ہے وہ دینے کا عمل ہے، یعنی اگر آپ کسی کو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کو جواب میں چاہے تو یہ آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ مطلب آپ بس بقول اقبال محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، تو ایک بات تو یہ ہے۔ لیکن جب ہم للہیت کا جوہر ہمارے جذبہ محبت کو، جب ہمارے جذبہ محبت کی پشت بانی للہیت کا جوہر کر رہا ہوتا ہے تو ہماری کیپیسٹی بہت زیادہ، بہت ہی فینومینل، بہت غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کسی کو چاہنے کا مطلب بہت ہی ایک الگ لیول ہے، مطلب یوں سمجھیے کہ ہماری نفسیاتی استطاعت، ہمارا اخلاقی مرتبہ، ہماری سیلف لیسنس کا جو مرتبہ ہے وہ للہیت کے جوہر سے وہ غیر معمولی طور پر بلند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عام محبتوں کا بھی یعنی ہم اپنی نفس کی کمزوریوں کے ساتھ کسی انسان کو چاہتے ہیں، ہمارے نفس کی اپنی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، تو جب ہم یعنی ویسے تو ہر محبت بہت عظیم چیز ہے، محبت اٹ سیلف ایک عظیم کام ہے، محبت اٹ سیلف ایک بڑا کام ہے، محبت کرنے والا چھوٹا آدمی نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے۔ تو ایک عام سی محبت بھی، اگر کسی انسان کو کسی سے محبت ہے اور وہ محبت اپنی نوعیت میں سیلف لیس ہے، اگر وہ محبت ادروائز وہ محبت نہیں ہے، وہ پھر کچھ اور چیز ہے، وہ پھر غرض ہے، وہ پھر ہوس ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ محبت نہیں ہے۔ تو محبت اٹ سیلف جیسے ڈیفائن ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن اگر اللہ کی خاطر کسی کو چاہنے کا مطلب یہ ہے، اچھا عام محبتوں کے اندر بھی ایک بات یہ ہے کہ میری محبت کا جذبہ رسپانس پہ ڈیپینڈ تو نہیں کرتا، لیکن میں رسپانس کی ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہوں، یہ عام محبت ہے۔ یعنی تم مجھے جواب میں محبت دو، تم میرے لیے کچھ کرو، یہ میں تم سے ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا، لیکن مطلب میری ڈیزائرز میں ہے لیکن میری ڈیمانڈ میں نہیں ہے، یہ ہے عام محبت۔ لیکن اللہ کے لیے کسی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری ایکسپیکٹیشنز اور میری وانٹس میں بھی نہیں ہے، ڈیمانڈز میں بھی نہیں ہے، مطلب میں یہ نہ تو اس کو ڈیمانڈ تو یہ اگر مجھے کسی سے محبت ہوئی ہے تو وہ بھی میرے لیے کچھ کرے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو وہ محبت جس کو ہم اللہ کے لیے نہیں بھی کہہ رہے، یعنی جو نارمل سی محبت، یعنی تو اس محبت کی بھی وہ محبت اسی صورت میں محبت کہلائے گی جب میری محبت تمہارے ریٹرن پہ کہہ لیجیے ریلائی نہیں کر رہی، میں مطلب irrespective of your response اور irrespective of the returns of my love I am loving someone۔ لیکن چونکہ انسان ہوں، میرے نفس کی اپنی کیپیسٹی ہے، میرے نفس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو ریٹرن مجھے ملتا ہے، میری خواہش تو ہوتی ہے کہ مجھے ریٹرن ملے، میری ڈیمانڈ نہیں ہوتی، لیکن جب میں اللہ کے لیے کرتا ہوں یہ محبت تو میری یہ خواہش بھی نہیں ہوتی کہ مجھے ریٹرن ملے، میں بس صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یعنی مجھے شکریہ بھی اگر کہا جائے تو میں اس کو نہیں چاہتا کہ مجھے شکریہ کہا جائے، یعنی سورہ دہر کی ایک آیت ہے جس میں بہت واضح طور پر
یعنی بہت ہی خوبصورت آیت ہے وہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی ہم تو تم سے صرف تمہیں اللہ کے لیے یہ دے رہے ہیں، مطلب ہمیں تم تھینک یو نہیں کہو بھائی، مجھے تھینک یو نہیں کہو، میں نہیں چاہتا، مطلب یہ اس کے دل میں ہوتا ہے، اور پھر اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اسے اگر اپنی محبت کے رسپانس میں تکلیف اٹھانی پڑے تو وہ تکلیف اسے تکلیف نہیں دیتی، وہ تکلیف اسے بری نہیں لگتی، وہ اس کے لیے انجوائبل ہوتی ہے، وہ اس خوشی سے کرتا ہے۔ تو یہ جو اس کی نفسیاتی استطاعت ہے وہ غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے جب وہ اللہ کے لیے کسی کو چاہتا ہے، اور یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہر سچے آدمی میں اس کی خواہش ہونی چاہیے، اس احساس کے ساتھ کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اس امید کے ساتھ کہ شاید اللہ مجھے اس قابل بنا دیں۔ بہت شکریہ انم صاحبہ، اچھا سوال ہے آپ کا۔ آگے چلتے ہیں، بتائیے کس سے لیا جائے سوال؟ صوفیہ صاحبہ سے لے لیتے ہیں، چلیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، میرا نام صوفیہ ہے، میں راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے ہوں۔ میرا چھوٹا سا ایک پرابلم تھا، میں نے سوچا کہ میں اس کو پوچھ لیتی ہوں۔ میری بیٹی ہے 13 سال کی۔ جب آپ کی میں نے سنی نا ویڈیوز وغیرہ، اور جب آپ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ میرے تک پہنچا، تو مجھے کافی فیل ہوا کہ مطلب میں اس سے کافی مطلب اس کے ساتھ جو میری ڈیلنگ رہی ہے وہ اچھی نہیں تھی۔ تو کچھ اس طرح سے مجھے لگا کہ شاید میں نے جیسے ٹاکس میں سنا کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کریں، اور اس کو آپ مطلب اس چیز کو آپ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں نا۔ تو اس میں نے کچھ اس کو میں نے یہ کہا کہ آپ بیٹی کو میں نے بتایا کہ یہ کمیونیکیشن یا یہ ریلیشن شپ ہمارا ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے غلطیاں کی ہیں، مطلب تمہیں جو آپ کو جو ہے میں نے جو چوائس نہیں دی تھی کام کی، آپ کے اوپر میں نے اسٹڈیز کا بہت زیادہ برڈن ڈالا، سارا کچھ کیا۔ تو اس کا یہ ہوا کہ جب اس کو یہ پتہ چلا، اور اب تو مطلب یہ ہے کہ اب اس طرح کا سچویشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس کا تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا ہو گیا کہ وہ ایک وکٹم مینٹیلٹی میں چلی گئی ہے۔ ایک تو یہ تھوڑا سا ہوا ہے یہ باتیں کرنے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ سم ٹائم نا وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو میں اس کو بتاتی تو ہوں کہ مطلب میرے سے غلطی ہوئی ہے، اور میں اس چیز کو کمپنسیٹ کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن یہ دو چیزیں جو اس کے اندر آئی ہیں، اس سے تھوڑی سی وہ اگریسو بھی ہوئی ہے، اور تھوڑی سی وہ وکٹم مینٹیلٹی میں بھی چلی گئی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب اس چیز کو کس طرح سے اس کو اس سچویشن سے نکالوں۔ اچھا، ایک پہلے آپ اصولی بات یہ سمجھ لیں، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری جو محبت ہے وہ میرے محبوب کے لیے قابل اعتبار ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی ہے۔ میری بات پہ غور کیجیے گا میں نے کیا کہا۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو اپنی بچی سے محبت ہے، لیکن آپ کی بیٹی آپ کی محبت کے اوپر اعتبار کر سکی ہے یا نہیں کر سکی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ آپ کے چوائس آف ورڈز کیا ہیں اور آپ کے ایکشنز کیا ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں محبت ہوتی ہے، لیکن ہمارے لفظوں کا چناؤ، ہمارا لہجہ، ہماری کمیونیکیشن، اور بعض اوقات ہماری چوائسز اور ہمارے ایکشنز اس کے دل میں ہماری محبت کو، یعنی میری محبت پر یقین اس کے دل میں پیدا ہو، میری محبت پر اعتبار اس کو آ جائے، یہ نہیں ہو پاتا۔ کبھی کبھی یہ نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے، میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک جملہ ہے، آپ کسی بچے کو بولتے ہیں یا کوئی بھی کسی بچے کو بولتا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ جو جملہ ہے یہ سب سے خطرناک جملہ ہے۔ اس سے ایک دوسری چوائس ہے آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں، یعنی اگر آپ کے بچے نے کوئی غلط بیانی اس سے ہوئی ہے تو آپ ایک اس کے اوپر رسپانس یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، دوسرا رسپانس یہ ہے کہ تم نے جھوٹ بولا۔ ان دونوں میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ تم نے جھوٹ بولا اور تم جھوٹے ہو، ان دونوں میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے ان دو جملوں میں؟ یہ دونوں ہی جملے برے ہیں، ان میں ایک زیادہ برا ہے۔ کون سا والا زیادہ برا ہے؟ پہلا والا، ٹھیک ہے۔ ایک تیسرا جملہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، تم سے کچھ غلط بیانی ہو گئی ہے۔ تو اب 3 جملے ہو گئے۔ ایک جملہ یہ ہے تم سے کچھ غلط بیانی ہو گئی ہے، ایک جملہ یہ ہے کہ تم نے جھوٹ بولا، اور ایک جملہ یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں ایک اور کانٹیکسٹ میں 3 جملے بتاتا ہوں۔ تم تو نماز چھوڑ دیتے ہو، یا تم تو نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی،
تم نے فلاں نماز نہیں پڑھی، اور تیسرا جملہ یہ ہے کہ تم سے نماز چھوٹ گئی. ان تین جملوں میں فرق محسوس کر رہے ہیں؟ تم سے نماز چھوٹ گئی اور تم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہو. ایک ایکسٹریم یہ ہے تم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہو، ایک اور سیف اسٹیٹمنٹ یعنی یہ ہے کہ تم سے نماز چھوٹ گئی. تم کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے. دوسرا جملہ یہ ہے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، اور تیسرا جملہ یہ ہے کہ تم سے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، یا تم نے اپنے طور پر اس کام کو کرنے کی کوشش کی لیکن ہاں اس کے اندر شاید کوئی کمی رہ گئی ہے. تو یہ جو تین جملے ہیں، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بات کیسے کریں. اور بچوں کو، بہت سے بچوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری اماں جان کو میں عزیز نہیں ہوں، میری کاپی عزیز ہے، میرے نمبرز عزیز ہیں، میری اماں جان میری رپورٹ کارڈ سے محبت کرتی ہیں، مجھ سے محبت نہیں کرتی. اسے آپ کی محبت کا یقین اپنے لیے کیسے پیدا ہو، اس کے لیے اپنے چوائس آف ورڈز ٹھیک کرنے ہوں گے، اپنے ایکشنز ٹھیک کرنے ہوں گے. اور جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس احساس سے نکالنے کے لیے آپ اس کو یہ بتائیے کہ پہلے جو مجھے سمجھ آیا مجھ سے وہ ہوا. بہرحال میں اس کو، آپ نے جب یہ بات کہہ دی ہے تو آپ اس کو بالکل، یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے تو آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کریں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو میری سمجھ میں آیا تھا، میں اپنی شعور کو، اپنے فہم کو میں فالو کر رہی تھی، اور اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، میں انشاءاللہ اس کو بہتر کر رہی ہوں. اس بچے کو احساس مظلومیت میں نہ جانے دیں. یعنی اگر وہ بچہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آپ کا اس احساس سے وہ کیسے نکلے گا؟ اس احساس سے اس وقت نکلے گا جب آپ اس کی انکنڈیشنل رسپیکٹ کریں گے، آپ اس کو ٹائم دیں گے، آپ اس پہ ٹرسٹ کریں گے، آپ دوبارہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے. اور یہ غلطیاں کیا ہیں؟ یہ ہم زبان سے ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہر پیرنٹ کو اپنے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن بہت کم پیرنٹس ہوتے ہیں جن کی محبت اپنے بچوں کی نگاہ میں معتبر ہوتی ہے. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے پیرنٹس کی محبت پر اعتبار نہیں ہوتا، ٹرسٹ نہیں ہوتا. اور بچوں کو چھوڑیے، یہاں جو 300-400 لوگ موجود ہیں، اگر آپ لوگوں کو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بہت سے لوگ اس عمر میں، جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کی محبت پر ابھی تک مطمئن نہیں ہوتے. وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ نہیں، میرے پیرنٹس نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے غلط کیا، مجھے فلاں چیز نہیں ملی، مجھے فلاں چیز. وہ جو پرسیوڈ کہہ لیجئے ویلیو یا اس کے حوالے سے جو اس کا پرسیپشن ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکیں، اور بس رسپیکٹ کرنی ہوگی بہت زیادہ، اور اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور آپ کی اچھی بات ہے کہ آپ نے بچے کے ساتھ یہ بات کی، لیکن اس احساس سے اس کو نکالنا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھے. اور آپ اسے یہ بتائیے کہ بس ٹھیک ہے، یہ میری غلطی ہے، پہلے میں یہ سمجھتی تھی اس طرح، میں نے وہ تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا، اور لیکن بہرحال میں اب جب آپ اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں گی اور اس پہ کنسسٹنٹ ہوں گی انشاءاللہ تو وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، مسئلہ نہیں ہوگا اللہ نے چاہا. اور دعا کیجئے اس کے لیے، دعا کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو میں نے 2-3 ایگزامپلس دی نا کہ تم ایک جملہ ہے تم بدتمیز ہو، دوسرا جملہ ہے تم نے بدتمیزی کی، تیسرا جملہ ہے یہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا جو آپ نے کہا، یہ تیسرا جملہ ہے. یعنی یہ 3 رسپانسز ہو سکتے ہیں نا. تم بدتمیز ہو، یہ جملہ جو ہے یہ بہت خطرناک جملہ ہے، یہ بچے کی ذات پہ اٹیک ہے. تم بدتمیز ہو. دوسرا جملہ ہے تم نے بدتمیزی کی. یہ جملہ ذات پہ اٹیک تو نہیں ہے، لیکن اس جملے میں نیت پھر بھی، یعنی تم نے بدتمیزی کی کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ انٹینشنلی کیا ہے، تم جان بوجھ کے بدتمیزی کرتے ہو. تم بدتمیز ہو، یہ تو جملہ، یعنی اس سے زیادہ برا جملہ آپ اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتے. تم بدتمیز ہو، تم نکمے ہو، تم بیکار ہو، تم جھوٹے ہو، تم، یہ جو جملے ہیں جو یہ ذات پہ اٹیک ہیں، یہ بچے کی ذات کو آپ یعنی سمجھیے کہ یہ یعنی ذات کو قتل کرنے کی کوشش ہے میرے نزدیک. یعنی یہ جملہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ذات پہ، یعنی ایک ذات کی ایسیسینیشن ہے، ذات کو قتل کر دینا ہے. یہ اللہ معاف کرے بہت خطرناک جملہ ہے، یہ اس کی خودی کو ختم کرنے والے جملے ہیں.
تو اللہ کرے کہ اگر ایسے جملے کہیں ہیں تو ہمیں اس کی تلافی کا موقع ملے، ہم اپنے اچھے عمل سے، اپنے اچھے برتاؤ سے، اپنی حکمت، شعور اور مزاج کی خوبصورتی سے یہ جو بھی زخم ہماری زبان سے ہمارے بچے کو لگے ہیں ہم اس کو کمپنسیٹ کر سکیں انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ اس کا ازالے کی مجھے توفیق دے. یہ ایک بات ہے. لیکن یہ جملہ سب سے خطرناک جملہ ہے، تم بدتمیز ہو. اور لیکن یہ جو دوسرا جملہ ہے، تم نے بدتمیزی کی، یہ جملہ بھی کوئی کم خراب جملہ نہیں ہے، یہ بھی اچھا خاصا خراب جملہ ہے. اس جملے میں کیا خرابی ہے؟ تم نے بدتمیزی کی. اس جملے میں خرابی یہ ہے کہ ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ تمہاری انٹینشن ٹھیک نہیں تھی، تم جان بوجھ کے انٹینشنلی، تمہاری نیت ہی غلط تھی، مطلب تم نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے. تو یہ بات یعنی صرف ایکشن تک محدود نہیں ہے، یہ اس کی انٹینٹ تک، یعنی میرا جو رسپانس ہے صرف ایکشن کو ہٹ نہیں کر رہا، انٹینٹ کو بھی ہٹ کر رہا ہے. تم نے بدتمیزی کی. ایک تیسرا رسپانس ہے، اور وہ رسپانس یہ ہے کہ بیٹا آپ نے یہ جو عمل کیا، آپ نے یہ جو بات کی، اس سے مجھے تکلیف ہوئی، یہ بات مجھے مناسب نہیں لگی. آپ یہ بتا سکتے ہیں، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ جملہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا، یہ بات کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات یا آپ سے کچھ غلط بات ہوئی ہے. اگر آپ یہ جملہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ سارے رسپانسز بہتر ہیں ان دونوں رسپانسز کے مقابلے میں. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اس بات سے مجھے تکلیف ہوئی، یہ رسپانس آپ دے سکتے ہیں. آپ یہ رسپانس دے سکتے ہیں کہ بیٹا یہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا، آپ کی بات سے مجھے تکلیف ہوئی. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کی زبان سے کچھ غیر مناسب بات نکل گئی. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ذرا دیکھیں گے آپ نے کیا کہا، آپ ذرا اس کو دیکھیے. یہ سب باتیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو جوابات ہیں، ہمارے وربل رسپانسز ہیں یا ہماری چوائسز ہیں، اس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت مشکل میں چلے جاتے ہیں. پھر ان کے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے. یعنی جب وہ امی اور ابا بنیں گے نا، تب انہیں سمجھ آئے گا کہ ہم جو کہہ رہے تھے اچھا اس کی کیا وجہ تھی. ابھی تو اس امی ابا بننے سے پہلے کی جو لائف ہے، جو کہ 25 سال کم از کم ہے، یعنی تقریباً آن این ایوریج، تو اس وقت تو انہیں نہیں سمجھ آئے گا کہ میری امی جو ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی تھیں اور میرے ابا جو میرے پیچھے پڑے رہتے تھے وہ میری محبت میں پڑے رہتے تھے اور مجھے ہر وقت ٹوکتے رہتے تھے. وہ اسے نہیں سمجھ آئے گا. تو اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے، اور میں نے کافی جگہوں پہ یہ سنا ہے کہ ہم لوگ ماڈرن جو ویز ہیں، جو گیجٹ ہیں، ان کو استعمال کرنے کو کنڈیم کرتے ہیں. ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کو استعمال ہی نہ کریں. تو میرا سوال یہی ہوگا کہ اگر ہم استعمال کریں تو کیا احتیاطیں برتنی چاہیے، یا بالکل ہی نہ کریں؟ بہت اچھا سوال ہے. ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بامعنی بنائیں. اور بامعنی زندگی بنانے کے لیے جو فریم ورک میں پروپوز کرتا ہوں، وہ ریلیشن شپ 5 ڈائمنشنز پہ ہمیں ریلیشن شپ نبھانی ہے. اپنے ساتھ تعلق، اپنے کے ساتھ تعلق، اپنوں کے ساتھ تعلق، دوسروں کے ساتھ تعلق، اور فطرت یا کائنات کے ساتھ تعلق. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہیں، وہ چیزیں کبھی کبھی ان تعلق کے راستوں میں آبسٹیکل بننے لگتی ہیں. یعنی میں اس کی ایک اگزامپل دیتا ہوں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. نماز کا وقت ہے، ابھی جماعت کروائیں گے، اور ابھی اچانک ایک خیال آتا ہے اور چلے جاتے ہیں اپنے حجرے میں. پھر کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں. اور پھر صحابہ کے دل میں ایک سوال ہے کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے، آپ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تھے، اچانک چلے گئے، خیریت کیا ہوا؟ اور پھر پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لمحے یہ خیال آیا کہ گھر میں کچھ گولڈ کہیں سے آیا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ نماز کے درمیان میں اس کا خیال آئے. تو وہ اندر جاتے ہیں اور اس گولڈ کو ڈسٹریبیوٹ کر کے واپس آتے ہیں تاکہ اب نماز یکسوئی کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ پڑھ سکیں. یہ اس کائنات کے سب سے بہترین انسان کامل کی زندگی کا اپنا واقعہ ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو ہیں، وہ ایک باغ ان کا تھا اور وہ اس میں نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران میں ان کو خیال آ گیا اپنے باغ کے حوالے سے، یا کہیں نگاہ چلی گئی باغ میں، اور ایک لمحے کو نماز میں کچھ تھوڑے سے پیریڈ کے لیے کچھ ذہن کہیں اور شفٹ ہو گیا، اور وہ
جو گارڈن کی اٹریکشن تھی اس طرف کہیں چلا گیا، اور وہ ایک دم اس کے اوپر جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ میری نماز کی کوالٹی اور میری نماز میں کنسنٹریشن، میں نے اتنا اچھا، اتنا خوبصورت اور اتنا اٹریکٹیو باغ میں نے بنا لیا ہے، اور اللہ نے مجھے اس کا مالک بنایا ہے کہ میری اس طرف نگاہ چلی گئی یا اس طرف میرا ذہن چلا گیا۔ اتنے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز اس باغ کی وجہ سے خراب ہوئی تھی، یہ باغ میں آپ کو دیتا ہوں، اس کو اللہ کے راستے میں، اس باغ کو بس لے لیجئے، اور اس باغ کو بیچ کے یہ مطلب اس باغ کو اسی وقت صدقہ کر دیا۔ یہ خیر بہت ہی ایکسیپشنل لوگ تھے، یعنی یہ ایک بالکل آخری سطح ہے۔ اچھا، اب میں فاسٹ فارورڈ ابھی آتا ہوں۔ ہماری جیب میں ایک چھوٹی سی ڈبیا ہے جس کو میرے ایک دوست جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں، اور جگر کے ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بغیر ہمیں اپنا وجود نامکمل محسوس ہو۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد جگر کے ٹکڑے کو دیکھنے کا دل چاہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ خواہش ہو کہ جگر کا ٹکڑا کہاں رہ گیا، جگر کا ٹکڑا نظر نہیں آیا کافی دیر سے، جگر کا ٹکڑا کس حال میں ہے۔ تو جگر کے ٹکڑے کو بار بار چھوتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں جگر کے ٹکڑے پر، آنکھیں جماتے ہیں جگر کے ٹکڑے پر۔ اور نماز کے اندر ہم سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو ذرا خاموش کر لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ کر لیجئے۔ اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جب مسجد میں ہم سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ اس موبائل کو سائلنٹ کر لیں، تو یہ مطالبہ اس اسمپشن پہ کھڑا ہے کہ اس موبائل کی جو رنگ ٹون جو ہے وہ چونکہ نمازیوں کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، اس لیے سائلنٹ کر لیجئے، لیکن وائبریشن موڈ پر جب یہ آپ کے ٹانگ پہ یا آپ کی جیب میں تھوڑی سی وائبریشن کرے تو اس سے آپ کو کچھ نہیں فرق پڑے گا، مطلب اٹس اوکے، مطلب آپ سائلنٹ کر لیجئے، وائبریشن موڈ پہ کر لیجئے۔ آپ کو پتہ ہے اچھا ٹھیک ہے، تیسری رکعت میں اچھا ٹھیک ہے میں سورہ معون پڑھ رہا تھا تو ایک دم وائبریشن ہوئی تو مجھے سمجھ آ گیا اچھا ہاں ٹھیک ہے، پھر دوبارہ وائبریشن ہوئی چوتھی رکعت میں، اچھا مجھے پتہ لگ گیا، سلام پھیرا تو پتہ لگا 3 دفعہ وائبریشن ہو چکی ہے، یعنی 3 کالیں آ چکی ہیں، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے۔ میں جو بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی معنویت جو ہے وہ تعلق کی جو 5 جہتیں ہیں، یہ تعلق کی 5 جہتوں میں سے میں ابھی صرف انسان اور بندے کی جو فارمل میٹنگ ہے اس کے حوالے میں بات کر رہا ہوں، لیکن میرے اپنے ساتھ تعلق، اس وقت کسی انسان کو کسی ایسی تنہائی کا تجربہ کب ہوا ہے جس میں وہ کم از کم 45 منٹس تک تنہائی میں ہو اور کسی گیجٹ سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو، اور وہ اطمینان سے بیٹھا ہو اور خوش ہو اور وہ جگر کے ٹکڑے کو نہ دیکھ رہا ہو؟ مطلب ہو یہ رہا ہے کہ اس کی تنہائیاں خراب ہو گئی ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ جو ٹیکنالوجیکل انویژن ہے نا، اس سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں کر پا رہے، اور جو ہمارے یعنی قرون اولیٰ کے جو لوگ تھے ان کے پاس جو ماشاءاللہ شعور اور ایمان اس سطح کا تھا کہ وہ چیزیں جو مطلب یعنی اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا باغ کی اور یہ مناظر فطرت کی، یہ تو اس وقت جس قسم کے ہم کہہ لیجئے شکنجے میں ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے یہ سوچنا ہوگا کہ میری زندگی میں جب کمفرٹ بڑھتی ہے، میری زندگی میں جب ٹیکنالوجیکل ڈیپینڈنس بڑھتی ہے، تو میری کوالٹی آف لائف کہاں سے افیکٹ ہوتی ہے، مجھے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کہاں سے کس طرح افیکٹ ہو سکتی ہے اور میں اس سے کیسے بچوں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسے استعمال نہیں کریں، لیکن اس بات کو دیکھیں کہ ایک اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ ان نیسیسریلی ایڈوانسمنٹ سیکھ کرنا، اس سے ہم گریز کریں، ان نیسیسریلی اور ان ریزنیبلی کمفرٹ سیکھ کرنا، ہم اس سے گریز کریں۔ ترقی کی دوڑ میں بالکل بلائنڈلی بھاگنا نہ شروع کر دیں، ہم یہ سوچیں کہ میرے لیے سب سے اہم چیز کچھ اور ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہم یہ دیکھیں مطلب ہم اپنی آئیڈیولوجیکل ٹرمز کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں، اور ٹھیک ہے ہم ان چیزوں کو استعمال کریں۔ ہم ابھی بھی اس وقت ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، ہم سب اس وقت ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی آپس میں مل رہے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے ہم کیئرفل رہیں اور ہم دیکھیں کہ ہمیں کتنا، یعنی آپ سوچئے کہ زندگی کی معنویت کیسی چیز ہوتی ہے، اس کو ذرا ایک اور انداز سے سمجھاتا ہوں میں، ایک اور مثال کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے بارے میں پتہ لگا کہ یہ پوری رات جو ہے وہ نماز میں کھڑے رہتے ہیں، پوری رات تہجد پڑھتے ہیں، بلکہ ان کی وائف نے کمپلین کی کہ بھائی یہ تو پوری رات ہی تہجد میں لگا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں کرو، ایک پارٹ آف یور نائٹ جو ہے نا، ایک حصہ رات کا، اس کو اس کام میں لگاؤ، لیکن پوری رات اس کام میں نہیں لگاؤ۔ اور
کچھ روزے رکھو کچھ نہیں بھی رکھو، مطلب یہ نفلی روزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جب اتنے قیمتی کام کو ہم سے یہ کہا گیا کہ یہ ہر وقت اس کو نہ کرو، اس سے نکلو، اس کو چھوڑو، تمہاری اور ضروریات بھی ہیں، تمہارے اور تقاضے بھی ہیں، تمہاری اور ذمہ داریاں بھی ہیں، تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، اور تمہیں کچھ اور بھی ذمہ داریاں تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کی ادائیگی کے لیے تمہیں ایسا نہ کرو کہ پوری رات نماز میں گزار دو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مربی اعظم نے اپنے ساتھیوں کو پوری رات نماز میں وہ نہ گزار دیں، یعنی کتنا بڑھیا عمل تھا، اس کے لیے جس طرح سمجھایا. آج ہماری نوجوان پوری رات کسی گیجٹ کے ساتھ گزار دیتے ہیں، پورا دن کسی گیجٹ کے ساتھ گزار دیتے ہیں. ہم اس کو مطلب ہمارے پاس وہ شعور نہیں ہے کہ ہم اس کو ایڈریس کر سکیں. تو یہ ایک پرابلم ہوا ہے کہ ہم بالکل یعنی آبسیسڈ ہو گئے ہیں ان چیزوں سے. تو ہمیں اس کو نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری زندگی کی معنویت اس کو برقرار رکھنے کے لیے، یعنی میں ایک ایکسٹریم اگزامپل دی میں نے نماز کی، میں نے ایکسٹریم اگزامپل دی میں نے روزے کی، کہ اس کے اوپر کہا گیا کہ بھائی آپ ذرا بریک دیں، مطلب آپ صرف یہی نہیں کریں، آپ تھوڑا سا اور چیزیں بھی کریں، اوروں کا بھی حق ہے، اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی کام. تو اس وقت تو ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ہم زندگی کی معنویت کیسے ڈیفائن ہوتی ہے اس پہ غور نہیں کر سکے. تو بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ہر وہ چیز جو مجھے غور و فکر اور تدبر سے ہٹانے کا موجب بن رہی ہے، اس کے استعمال میں مجھے بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. یعنی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اٹریکشنز جو ہوتی ہیں وہ اصل میں ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. اچھی تو لگتی ہیں لیکن ڈسٹریکٹ بھی کرتی ہیں. تو بس اٹریکشنز دیکھ کے خوش نہ ہوں بلکہ پریشان ہوں، مطلب فکر مند ہوں کہ اچھا اتنی اٹریکشنز مجھے، یعنی اٹریکشنز زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈسٹریکشنز زیادہ ہیں. پلیجربل ڈسٹریکشنز کو اٹریکشنز کہتے ہیں. جی بتائیے آمنہ عمیر صاحبہ، بتائیے آپ کا کیا کویسچن ہے؟ مجھے یہ کویسچن کرنا ہے کہ میرا بیٹا 8 سال کا ہے، اس کے کچھ فرینڈس کے پاس موبائل آیا ہے، اب ان کے پیرنٹس نے ان کو دلا دیا. تو یہ کویسچن اس نے مجھ سے بہت بار کیا، اور میں نے اس کو ہمیشہ یہ کہا کہ بیٹا جب آپ 18 ایئرس کے ہوں گے تو پھر میں آپ کو موبائل دوں گی. تو آئدر مائی لائک آنسر از فائن کہ یہ صحیح تھا، یا مطلب کس ایج میں بچے کو موبائل دینا چاہیے انڈیپینڈنٹلی. آپ مطلب شیئر کرتے ہیں جیسا میں نے بھی شیئر کیا اپنی مدر اور بہن کے ساتھ، لیکن انڈیپینڈنٹلی بچہ مطلب بچے کی کون سی ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس کو موبائل دیا جائے. اور دوسرا کویسچن میرا یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے رسپانسبل ہوں. تو رسپانسبلٹی کا فیکٹر آئی نو کہ کچھ مطلب آپ بچوں کو گھر میں چھوٹے چھوٹے کام دیں اور ان کو اس طرح سے اپنے ساتھ انوالو کریں جو کہ انکریج کرتا ہے بچے کو، لیکن مطلب کیا یہ بڑے ہو کے رسپانسبل بچے بنتے ہیں، یا لائک مجھے اس بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ کس طرح سے ورکنگ ہوتی ہے اس کی. اچھا جی، بہت شکریہ آمنہ صاحبہ. جو موبائل کا آپ کا سوال ہے، آپ نے جو بچے کو جواب دیا ہے کہ 18 سال کے جب آپ ہو جائیں گے تو میں آپ کو موبائل اس وقت ملے گا، ابھی آپ 8 سال کے ہیں. اس جواب سے ایک فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ بچے کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں، یعنی وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ دلائیں. آپ نے بہت ایک ایسا جواب دیا جس سے اس کی ایکسپیکٹیشنز یعنی ایکسپیکٹیشنز ختم ہو جائیں یا ایکسپیکٹیشنز نہ رہیں. یہ تو ایک طرح سے آپ نے اس کی ایکسپیکٹیشنز کو ختم کرنے کی کوشش کی اس حوالے سے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، یہ آپ وائی شوڈ یو ایکسپیکٹ کہ میں اس ایج میں آپ کو موبائل دلاؤں. آپ مطلب آپ کو یہ مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس ایج میں مجھ سے موبائل لیں. یہ آپ نے ایک بات. لیکن ایک بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ موبائل دلانے کا تعلق ایج کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. تو جب اس کو ضرورت ہو تو مطلب آپ کوئی خاص ایج نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے فلاں ایج کے آپ کو یعنی یہ ایج ہوگی تو یہ چیز ملے گی، بلکہ جب آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ کو چیز ملے گی. آپ کو ضرورت، یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ایک ایسے مکالمے کی ضرورت ہے جو اس کو اس لیول پہ پہنچائے کہ سوسائٹی میں تو بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو مجھے اور موبائل جو ہے بہت فیسینیٹ کرتا ہے، اس لیے کہ موبائل کے اندر بہت کچھ آپ کرتے ہیں، بہت کچھ آپ اس میں گیمز بھی کھیلتے ہیں، اس میں کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں، اس سے کچھ فائدے بھی اٹھاتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک فیسینیٹ کرتا ہے بچے کو. تو آپ کی ایک ایسی کانورسیشن اس کے ساتھ ہونی چاہیے جس میں اس کو یہ بات سمجھ آئے کہ یہ میری
چونکہ ضرورت نہیں ہے اور میرے لیے یہ ایک ڈسٹریکشن کا باعث بنے گا یا میرے لیے یہ ایک مشکل کا باعث بنے گا، لہٰذا میں اس ایج میں آپ کو ابھی فی الحال نہیں دے سکتی، یہ ہم اس کو نہیں خرید رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ سے یہ سوال ضرور کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے مال کا کیا استعمال کیا۔ آپ اپنے پیسوں سے جب ایک ایسا خرچ کرتی ہیں اس کو اپنا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے آنسریبل ہیں، آپ اپنے یعنی آپ اس بات کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں کہ آپ نے اپنے پیسے کو وائزلی اسپینڈ کیا یا نہیں کیا، رسپانسبلی اسپینڈ کیا یا نہیں کیا۔ تو صرف اس وجہ سے کہ یہ افورڈیبل ہے اس لیے ہم دلا رہے ہیں، یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وجہ یہ ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے اس کی کوئی ضرورت ہے، اس کا کوئی کام ہے، اس کا کوئی استعمال ہے، مقصد ہے، تو ٹھیک ہے ہم اس کو دلائیں گے۔ تو اور بچے کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی، بلکہ بچے کو یہ محسوس ہو کہ آپ اس کی لائف میں ایک ڈسٹریکشن کو ایڈ نہیں کرنا چاہتی، اور آپ بچے پہ ٹرسٹ کرتی ہیں، لیکن ڈسٹریکشنز فری لائف اگر گزر سکتی ہے تو اس کو ہم ممکن بنا رہے ہیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ آپ کے بچے کو یہ کانورسیشنز نہیں ہوئیں اور انٹلیکچولی اس بات کی وجہ اسے سمجھ میں نہ آئے، تو پھر اسے یہ محسوس ہوگا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ مظلوم سمجھے گا اپنے آپ کو، اسے لگے گا کہ باقی سب بچوں کو تو ملا ہوا ہے، مجھے نہیں ملا ہوا۔ تو ہمارے بچوں کی تعلق کی ضروریات بھی ہیں، ہمارے بچوں کی شعور کی ضروریات بھی ہیں۔ تو شعور کی ضروریات باتیں کرنے سے اور اصول کی سطح پہ باتیں کرنے سے، چیزوں کی وجوہات پہ غور کرنے سے، ایک اچھی ریزننگ کی ایک پروسیس میں جانے سے انشاءاللہ پوری ہوتی ہیں، اور تعلق کی ضروریات بہرحال بچوں کو ٹائم دینے سے اور ان سے محبت کرنے سے پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ کام کیجیے۔ باقی آپ کا سوال یہ رسپانسبل کیسے بنے گا، بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں، وہ جب ہم ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا، جب ہم انہیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے دیتے ہیں، یعنی جس ڈومین میں وہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، موبائل دلانا آپ کا ڈیسیشن ہے، ان کا ڈیسیشن نہیں ہے۔ مطلب یہ تو میں اپنے مال سے کیا کروں، میں اپنے پیسوں کو کیا کروں، میں اپنے پیسوں سے کیا خرچ کروں، اسپینڈنگ، میں اپنے پیسے کی جو اسپینڈنگ ہے وہ میرا ڈومین ہے، تو میں اپنے پیسوں کی اسپینڈنگ کیسے کروں یہ مجھے دیکھنا ہے۔ تو لیکن بچہ اپنے ٹائم کو کیسے اسپینڈ کرتا ہے یہ بچے کا ڈومین ہے۔ بچے کو کچھ فری ٹائم ملنا چاہیے، بچے کو کچھ آپ ذمہ داری کا احساس دینا چاہتی ہیں، آپ اپنے کاموں میں اس سے مشورہ لیں اور آپ اس پہ اعتماد کریں، آپ اس کو کچھ فری ٹائم دیجیے جس میں وہ اپنے دن کو پلان کر سکے، اور اس کی اوور کریکشن سے بچیے۔ آپ ہر وہ غلطی جس کو وہ خود سمجھ سکتا ہے اور کریکٹ کر سکتا ہے اس کو بار بار اس کے پیچھے نہ پڑیں، انشاءاللہ ٹھیک کر لے گا۔ تو اتنا مشکل نہیں ہوگی۔ یہ رسپانسبلٹی کا مسئلہ اس وقت آتا ہے جب بچے 15 سال کی عمر تک ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جس میں انہیں بہت زیادہ کنٹرول کیا جاتا ہے اور بالکل ان کو فری ٹائم نہیں دیا جاتا، اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب میں اپنے اس ٹائم میں وہ کروں گا جو میں چاہتا ہوں کہ کروں۔ تو ان کو تھوڑا سا یعنی مشکل ہوتی ہے اس وقت، ان پہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بتائیے، یہاں پر سبین صاحبہ ہیں، بتائیے آپ کیا کویسچن کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی میں دبئی سے ہوں، اور میرے چند ایک سوال ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے، کیا پرورش جو ہے وہ فطرت کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ مطلب ایک انسان ہے، اس کی ایک فطرت ہے، تو کیا پرورش اسے کنٹرول کر سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا اپنی بچی کے حوالے سے ہے جو کہ اب 6.5 سال کی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ماشاءاللہ وہ بہت اچھی ہیں، پڑھنے میں بھی اچھی ہیں، ذہین ہیں، رسپانسبل ہیں، اور ہر لحاظ سے بہتر ہے، لیکن کچھ چیزیں میں دیکھتی ہوں کہ اگریسو ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک میں اس کی وجہ سمجھتی ہوں، کیونکہ میں ورکنگ ویمن تھی، لائک جب بیٹی میری پیدا ہوئی تب سے لے کے 8 سال تک میں ورکنگ وومن رہی ہوں۔ مطلب مجھے 1 سال ہوا ہے میری جاب ابھی ختم ہوئی ہوئے، تو اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے ٹائم سپینڈ کرنا شروع کیا ہے۔ تو یہ ایک لمبا عرصہ جو اس کی مطلب جو تھا میرے اور اس کے درمیان ڈیولپمنٹ کا، وہ تھوڑا متاثر مجھے نظر آتا ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہی تھا کہ اگریسونیس کی وجہ، یا مطلب بہت ہی وہ پولائٹ ہے، نارملی اگر آپ اسے دیکھیں، بات کریں
وہ بہت پولائٹ نیچر ہے، رسپانسبل بھی اور لونگ بھی ہے۔ دیکھیں پہلا جو سوال آپ کا ہے وہ تھوڑا سا علمی ایک تجزیہ مانگتا ہے، لیکن میں اس کو مختصر بتا دیتا ہوں۔ جو آپ نے سوال نیچر اور نرچر کا جو ایک بحث ہے جو چلتی ہے کہ ہم پرورش کے ذریعے، جسے ہم نرچرنگ کہتے ہیں، کیا نیچر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا پرورش جو ہے وہ فطرت پر حاوی آ سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ نیچر ورسز نرچر ایک بہت ہی پچھلے چند سو سال سے ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بات عرض کروں گا کہ یہ پوری ڈیبیٹ جس ایسمپشن پہ کھڑی ہے وہ ایسمپشن یہ ہے کہ کچھ بچوں کی فطرت اچھی ہوتی ہے اور کچھ بچوں کی فطرت اچھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ایمانی تناظر میں ہم اپنا پرسپیکٹیو جب ٹھیک کریں گے تو اس ڈیبیٹ سے باہر نکل آئیں گے، بلکہ کچھ اور اوپر آ جائیں گے اور ہمیں ایک اور اپنے کرنے کا کام سمجھ آئے گا۔ دیکھیے ہر بچہ اچھی فطرت پہ، صحیح فطرت پہ، مسلمان فطرت پہ یا نیک فطرت پہ یا فطرت خیر پہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بچہ فطرت خیر پہ پیدا ہوتا ہے، اس کو زندگی میں کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں، اس کو ڈسٹریکشنز ملتی ہیں، اس کی پرورش میں کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ کچھ اور گڑبڑ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو یہودی یا عیسائی یا کچھ اور بنا دیتے ہیں، وہ اس مفہوم کی بات ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ اس کے پیرنٹس اسے مسلمان بنا دیتے ہیں، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ مسلمان تو پہلے سے ہوتا ہے، لیکن اس کے پیرنٹس جو ہیں اسے کسی اور راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ایک ہے فطرت اور ایک ہے فطرت اور ایک چیز ہے ہدایت، آسمانی ہدایت۔ تو ہدایت کیا کرتی ہے؟ آسمانی ہدایت کیا کرتی ہے؟ انسان کی اسی فطرت کو نرچر کرتی ہے، اس کو کمال پر پہنچانے کا انتظام کرتی ہے۔ تو ہم سب کے اندر نیکی کو پسند کرنے، نیکی پہ چلنے اور برائی سے بچنے کا جو پہلا انتظام اللہ نے کیا ہے وہ فطرت ہے، اور جو فائنل انتظام اللہ نے کیا ہے وہ ہدایت ہے۔ تو ہدایت کیا کرتی ہے؟ ہمیں ہماری فطرت کی طرف واپس لوٹاتی ہے۔ وہ لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ریورٹ۔ کیوں کہتے ہیں؟ کس چیز پہ ریورٹ ہو گئے وہ واپس اپنی فطرت اصلی پہ واپس آئے ہیں۔ تو یہ جو ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی کہ نیچر ورسز نرچر، پرورش کیا فطرت کے اوپر حاوی آ سکتی ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ فطرت تو ہوتی اچھی ہے۔ میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ اس ڈیبیٹ سے باہر نکلیں اور آپ یہ سمجھیں کہ فطرت میں مسئلہ نہیں ہے، فطرت تو بہت اچھی ہے اور ہر انسان کی فطرت اچھی ہے اور ہر انسان نیک ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی انسان کو اس سے زیادہ نیک نہیں بنا سکتے جتنا وہ پہلے سے فطری طور پر ہوتا ہے۔ یعنی حج کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی بورن ہوئے ہیں، نیو بورن۔ تو نیو بورن کو ایڈلٹ کے اوپر کیا فوقیت اور فضیلت حاصل ہے؟ نیو بورن بیبی کو ہمارے اوپر جو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے اس کی وجہ اس کی انر پیورٹی ہے، وہ اپنی فطرت کے اوپر ہے، وہ بالکل پیور ہے اور ہم آلودہ ہیں۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو پرورش کا اصول ہے، پرورش کا اصول جو ہے وہ تزکیے کے اوپر ہے۔ پرورش کا اصول جو ہے وہ اس کے داعیات نفس کو یا اس کی انکلینیشنز کو ایک صحیح ڈائریکشن کی طرف لانے میں ہے، وہ اس کو ایک اچھی ماڈلنگ اور اچھی فیسیلیٹیشن کے اوپر ہے۔ تو پرورش اچھی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات پرورش میں خرابی ہوتی ہے اور وہ اپنی فطرت سے بغاوت کر بیٹھتا ہے یا اگینسٹ دا فطرت چلنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ پرابلم ہوتی ہے۔ یہ پرابلم مطلب یہ ٹھیک ٹھاک پرابلم۔ رحم جو ہے یہ ہم سب کے اندر فطرت میں رکھا ہے۔ ہدایت کیا کرتی ہے؟ اس رحم کے جذبے کو نرچر کر کے ایثار اور قربانی کی ہائیسٹ پاسبل مثالیں دینے کے قابل بناتی ہے، اخلاق کو ایک رفعت عطا کرتی ہے۔ اور یہ یعنی اگر ہمارے اندر فطری طور پر جذبہ رحم موجود ہے اور ہدایت جب آتی ہے، ہمیں آسمانی ہدایت ملتی ہے، تو یہ جذبہ رحم کو نرچر کر کے اور اس کے ایک اعلیٰ ترین اخلاقی سطح پر اس کو بلند کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ والی بات ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اتنا یعنی فطرت پہ ٹرسٹ کیا جائے۔ مغرب کا جو پیراڈائم ہے اس میں انسان کی فطرت پر ابھی تک انہیں یعنی فطرت کو انٹرپریٹ کرنے میں ہی پرابلم ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہوا ہے۔ یعنی آج سے 40 سال پہلے بہت سارے ایسے مسائل جو اس وقت ویسٹ نے ایکسیپٹ کر لی ہیں نارم کے طور پہ، 40 سال پہلے ان کو ایک سکنس کے طور پہ تصور کیا جاتا تھا۔ مثلاً ہومو سیکشولیٹی آج سے 40 سال پہلے ڈسپلن آف سائیکالوجی میں ایک پرابلم کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ آج جو ہے اس کو
نیچر سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. تو مغرب کا پرابلم یہ ہے کہ وہاں فطرت کی انٹرپریٹیشن میں سیریس ایررز ہوئے ہیں, سیریس مسٹیکس ہوئی ہیں, کیونکہ جب انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ انسان کو پیدا کس لیے کیا گیا ہے, تو ان کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ انسان کے اندر جو انکلینیشنز ہیں ان میں سے کون سی انکلینیشن بالکل اوریجنل اور نیچرل ہے اور کون سی انکلینیشنز جو ہیں وہ اس کے نفس کی خرابی ہے یا پرابلم ہے. تو باقی آپ کا جو وہ بچہ ہے جس میں آپ نے کہا کہ وہ بدتمیزی کرتا ہے, تو ایک بات آپ سمجھ لیں سب, ایک بدتمیزی جب بھی بچہ بدتمیزی کرتا ہے یا اس سے کوئی غلط حرکت سرزد ہوتی ہے, کوئی غیر مہذب چیز سرزد ہوتی ہے, مثال کے طور پر وہ اپنی بہن کو مار رہا ہے یا وہ اپنی والدہ سے کوئی غلط جملے میں بات کر رہا ہے یا شاؤٹ کر رہا ہے یا کوئی اور ایسی غلط کام کر رہا ہے, تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ بدتمیزی کو امیڈیٹ رسپانس دینا ضروری ہے. بدتمیزی کو بہت سی سچویشنز میں, خاص طور پہ جب بچے 7 ایئرس سے بڑے ہیں, تو پھر تو یہ یعنی آپ ایک اس کو نوٹس لیجئے, اس کو دیکھیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدتمیزی کو اگنور کرنا بھی, یعنی آپ کو کبھی کوئی سچویشن ہوتی ہے, آپ دیکھیں کہ اگر وہ ان انٹینشنل ہے تو آپ اگنور کر دیجئے, لیکن اگر ایک انٹینشنل چیز ہے جو یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو کر رہا ہے اور ڈیلیبریٹلی کر رہا ہے, بار بار کر رہا ہے, آپ اس کے اوپر ایک رسپانس ضرور دیجیے. آپ اس کو یہ ضرور بتائیے کہ بیٹا یہ آپ کی یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی, یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی, اس بات سے مجھے تکلیف ہوئی, ایسے بات نہیں کرتے, یہ آپ کی بڑی بہن ہیں, یہ آپ کی مدر ہیں, آپ ایسے ان کو نہیں کہہ سکتے. یہ بات آپ ان کو ضرور بتائیے, اور یہ بتانا اپنی جگہ ضروری ہے. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ کسی بدتمیزی کو امیڈیٹ رسپانس دینا بدتمیزی کا علاج نہیں ہوتا. بدتمیزی کا علاج کچھ اور چیز ہے, بدتمیزی کو امیڈیٹ رسپانس دینا کچھ اور چیز ہے. تو جب بچہ کوئی بدتمیزی اگر اس سے سرزد ہو رہی ہے تو اس کو ایک امیڈیٹ رسپانس دینا چاہیے کہ بیٹا یہ اس طرح کے لہجے میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھ سے بات کریں. اگر بچہ شاؤٹ کر رہا ہے, آپ بہت فوراً بتائیے ایکسکیوز می, میں نہیں چاہتا کہ آپ اس لہجے میں مجھ سے بات کریں, میں اس طرح سے میں نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو پولائٹلی کریں. آپ یہ بات اسے بالکل بتائیے, اسی وقت بتائیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب دوسری بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بچے کے اندر یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لہجے پہ, اپنے مزاج پہ قابو نہیں رکھ پاتا اور اس کے اندر ایگریشن پیدا ہوتا ہے, یا اس کی زبان سے دوسرے لوگوں وہ بدتمیزی ہوتی ہے, یا وہ اپنے رویوں میں جو ہے وہ انکنٹرولیبل ہوتا ہے. اس کے فیکٹرز کیا ہیں؟ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے بچوں کے اندر وہ یہ ہے کہ بچوں کا تعلق کسی ایسے انسان کے ساتھ جو مزاج کی خوبصورتی پر ہو نہیں بن پایا. مثال کے طور پر ایک بچہ جو انہرڈ فیل کرتا ہے اپنے آپ کو, یعنی اسے لگتا ہے کہ اس کو کسی نے سنا ہی نہیں ہے, یا ایک بچہ ایسا ہے جس کو کسی محبت کی بھوک ہی اس کی پوری نہیں ہوئی ہے. تو اس طرح کے بچے کے ساتھ بہرحال ایک پرابلم رہے گا. اس بچے کو ہم کنٹرول کر کے یا امیڈیٹ رسپانس دے کے اس کو تہذیب نہیں سکھا سکتے. اس بچے کو بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ رویہ جو ہے وہ اس ماحول میں پسند نہیں کیا جائے گا, یہ ہم ایک اس کو بات کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ اپنے رویوں میں مہذب ہو, اس کے لیے اس کو گلے لگانے کی ضرورت ہے, اس کے لیے اس کو پیار کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے اس کو سننے کی ضرورت ہے, اس کے لیے اس کے تعلق کی ضروریات اور شعور کی ضروریات دونوں پوری کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ مکالمے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ یہ یعنی میری محبت اس کے لیے معتبر ہو جائے, یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اچھی ریفلیکٹیو کانورسیشنز میری اور اس کے درمیان ہونے لگے, یہ اس کی ضرورت ہے. تو اگر ان دو کاموں کو ہم نہیں کرتے, اس کے تعلق کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے اور شعور کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے, اور اس کے کسی مس بیہیویئر کے اوپر ہم ایک امیڈیٹ رسپانس تو دے دیتے ہیں, لیکن مس بیہیویئرس یعنی وہ اندر سے معاملہ حل نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے یہ کام کرنا. اس پہ کافی تفصیل سے ہمارے مختلف پروگرامز میں اس پہ بات ہوئی ہے, تو اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی. آگے چلتے ہیں, ایک ہم نازیہ افضل صاحبہ ہیں, ان سے بھی لے لیتے ہیں. جی نازیہ صاحبہ بتائیے. آبسیشن جو ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, یا اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کس چیز کا آبسیشن؟ آپ سوشل میڈیا کا آبسیشن لے لیں. کس کا؟ ٹیکنالوجی کا آبسیشن لے لیں. اچھا میڈیا کا ایٹسیٹرا. ہاں بس سمپل سا اس میں یہ سمجھیے کہ یہ چیزیں جو بہت ایڈکٹیو ہوتی ہیں, جو بھی چیز ایڈکٹیو ہے اپنی نوعیت میں, اس کے استعمال کیسے کیا جائے. ان کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ ان کو ایک ایسا بندہ نظر آئے جو ان چیزوں کا بڑا ذمہ دارانہ اور محتاط استعمال کرتا ہے, یعنی بہت کیئرفل اور بہت رسپانسبل یوز کرتے ہوئے میں نظر آؤں. میں اس کے اندر بہت انڈلجڈ یا بہت زیادہ آبسیسڈ اس کا یوزر نہ بنوں.
پہلا کام یہ ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ کانورسیشن ہو, وہ شعور کی سطح پر اس بات کو سمجھے کہ یہ چیزیں بہت ایڈکٹیو ہیں, یہ چیزیں مجھے جب میں اس کو استعمال کرتا ہوں تو مطلب یہ مجھے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگتا اور میرا اتنا ٹائم ان چیزوں میں نکل جاتا ہے. مجھے اس کا ایک اچھا استعمال بھی ہے, اس کا ایک غلط استعمال بھی ہے, تو مجھے اپنے آپ کو اچھے استعمال کرنا ہے, غلط استعمال نہیں کرنا, اور اچھے استعمال کے اندر بھی مجھے اپنے ٹائم کو لمٹ کرنا ہے. تو یہ اس کے ساتھ شعور کی سطح پہ ڈسکس ہو. وہ بچہ جو اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی پوٹینشلی رانگ یوز بھی ہو سکتا ہے یا رائٹ یوز ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے بھی ہو سکتا ہے, وہ اور یہ اگر اس کا رائٹ یوز ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوگا تو یہ رائٹ نہیں ہوگا, اور اگر اس کا رانگ یوز چھوٹے ٹائم کے لیے ہوگا تو بھی رائٹ نہیں ہوگا. یہ چیز شعور کی سطح پر اس کے ساتھ ڈسکس ہو تاکہ وہ اس بات پہ کلیئرٹی اس کے پاس ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ مل کے کچھ ہم رولز اینڈ ریگولیشنز ایسے بنا لیں جو اس ایکسیپٹیبل مینر میں, کہ ٹھیک ہے ہم نے طے کیا ہے کہ ہم بیڈ روم میں اتنے بجے نہیں رکھیں گے, ہم اس کو اتنے بجے کے بعد ہم گھر میں یہ یوز نہیں کریں گے, یا ہم ڈائننگ ٹیبل پہ یوز نہیں کریں گے, یا ہم اس ڈیوریشن میں اس ٹائم پہ جب ہم یہ کام کر رہے ہوں گے تو ہم گیجٹس یوز نہیں کریں گے. اس طرح کے کچھ رولز ہم بنا لیں. تو یہ 3 کام ہیں. ایک کیئرفل اور رسپانسبل یوز میرے اینڈ سے اسے نظر آئے کہ میں کس طرح اسے یوز کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ اس کے شعور کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں, اس چیز کو وہ سمجھے کہ اس کا رائٹ یوز بھی ہے, رانگ یوز بھی ہے, اور رائٹ یوز اس رائٹ یوز کی بھی ٹرمز کیا ہونی چاہیے, اس کی ٹرمز آف یوز اس کے کیا ہونے چاہیے, وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ اس کے شعور اس کو تسلیم کرے, اس کے اوپر ڈسکشن ہو اور وہ اس پہ کنونسڈ ہو. اور پھر گھر کے اندر کچھ ایسے رولز ریگولیشنز جو ہم میوچولی آپس میں کانورسیشن کے ساتھ کانسنسس کے ساتھ سیٹ کریں, اس سے یہ انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو آگے چلتے ہیں. بطول صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ میں 22 ایئرس اولڈ اینڈ آئی ایم ریسنٹلی میرڈ. اب جیسے ہم لوگ کی شادی ہو گئی اور ہم لوگ کو انشاءاللہ آگے اپنے بچوں کو ریز کرنا ہے, تو جیسے یہ جو ایونٹ ہے, جو پروگرامز ہوتے ہیں جس کے اندر ہمیں پیرنٹنگ یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں, یہ سب ہمیں کرنی چاہیے یا لائک ہمیں پہلے کرنی چاہیے تھی, یا جب ہو جیسے جب ٹائم آئے تو پھر ہم جیسے جب ہم فیلڈ میں اتر جائیں پھر ہم پلے کریں, یا ہم پہلے سے تھیوری سیکھیں؟ پہلا میرا کوشچن یہ ہے. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں پہلے سے سب کچھ لرن کرنا چاہیے, جیسے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم لوگ کی پرورش میں جو پرابلمز ہوئیں کہ یار نہیں ہونی چاہیے تھی, ہم نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا, یا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو پرابلمس تھی ہمیں سمجھ میں آئی, تو یار اب ہمیں نیکسٹ اپنے بچوں کی ہوم اسکولنگ کرنی ہے جو بھی, تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ ہم لوگ ایک ایکسپیکٹیشن سیٹ کر لیں گے کہ اب ہمارا بچہ ایسا نکلے گا یا یہ والی پرابلمز نہیں آئیں گی. پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ پرابلمز آئیں گی آبویسلی وقت کے ساتھ ساتھ, پھر اس کے بعد ہماری وہ ایکسپیکٹیشن ٹوٹیں گی اور ہم پھر وہی مطلب وہی سائیکل ریپیٹ ہو رہی ہے نا. جیسے ہمارے اما ابا نے سوچا کہ ہمیں ڈاکٹر انجینئر بچہ چاہیے, ہمیں سمجھ آیا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, تو ہم نے کہا کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. ایک یہ کوشچن ہے سر, اور دوسرا سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے مطلب سیم وہ اسی کے اندر ہے, اسی طریقے سے اگر ہم ریلیجن کو لانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے اندر, کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو ہے ہمیں بچوں کو اس طریقے سے ریز کرنا چاہیے تھا. اب ہم پاکستان میں ہم الگ طریقے سے ریز کریں, اب ہم کسی اور اسلامک کنٹری میں ہم الگ طریقے سے ریز کریں, ہم کسی اور نان مسلم کنٹری میں یعنی کینیڈا آسٹریلیا وغیرہ میں, اب وہاں پہ ہمیں الگ طریقے سے بچوں کو ریز کرنا ہے. پھر اس کے بعد اگر فار ایگزامپل سے مطلب ہم کینیڈا میں ہم نے بچوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا مختصر کر لیں بطول صاحب, مختصر کر لیں. جی جی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرسمس نہیں ہمیں برتھ ڈیز نہیں سیلیبریٹ کریں, ہم واپس پاکستان جا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہاں پہ سیلیبریٹ ہو رہی ہے, تو ہم کیسے اس چیز کو ڈفرینشیٹ یا ڈسٹنگوش کر پائیں گے, یا یہ بہت زیادہ ایک عجیب سا پروسیس تو نہیں ہو جائے گا؟ آپ کے سارے سوالوں کا ایک جواب یہ ہے کہ کلیئرٹی کی اللہ سے دعا کیجیے, اور یہ چیزیں سیکھنے کے لیے جتنا جلدی سیکھنا شروع کریں, جتنا پہلے سیکھنا شروع کریں اتنا بہتر ہے. اس لیے کہ یہ جو پیرنٹنگ اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہم کام کر رہے ہیں, جتنا پہلے سیکھیں گے اس سے یہ پتہ لگے گا کہ اپنے اندر کیا تبدیلیاں لانی ہیں, اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں لانی ہیں, اس آنے والے رول کے لیے اپنے آپ کو, یعنی مستقبل میں جو رول آپ کو انشاءاللہ ملنے والا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے. تو یہ جتنا پہلے شروع کریں اتنا اچھا ہے, اور جتنی کلیئرٹی ہوگی اتنے معاملات آسان ہو جائیں گے. تو کلیئرٹی کی کوشش کریں, کلیئرٹی حاصل کریں. ایک ہی کانٹینٹ ایک آدمی کے لیے منفعت بخش ہوتا ہے اور ایک ہی کانٹینٹ دوسرے آدمی کے لیے وبال ہوتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے جو میں ابھی آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک تو ایک کانٹینٹ کی ٹائپ ہے جو اچھا کانٹینٹ ہے, اور ایک کانٹینٹ کی ٹائپ ہے جو برا کانٹینٹ ہے. ایک چیز تو یہ ہے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. جو اچھا کانٹینٹ ہے اس کانٹینٹ کا بھی جو استعمال ہے اور اس کانٹینٹ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے یا اس کانٹینٹ کا جو اپنی زندگی میں استعمال ہے, وہ بھی اس کو
ایک کہہ لیجیے وبال اور خیر دونوں طے کر سکتا ہے. یعنی بہت سے یعنی یہ جو کانٹینٹ ہے یعنی اچھا کانٹینٹ جو خیر کا کانٹینٹ ہے وہ میرے لیے نافع ثابت ہو، اس کا وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب خیر کے کانٹینٹ کو میں اپنے اوپر کہہ لیجیے اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے، اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو لانے، اپنے آپ کو ٹٹولنے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں اس کو استعمال کرتا ہوں. لیکن اگر آپ نے سورہ بقرہ کا علم اس لیے حاصل کیا ہے تاکہ دنیا کو سیدھا کر دیں، اور بنی اسرائیل کو یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ بنی اسرائیل کے مسائل ہمارے سامنے لائے جائیں، بنی اسرائیل کا تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کے انتہائی چہیتے لوگ بھی اللہ کے غضب کے مستحق کیسے بنتے ہیں، وہ کیسے یعنی وہ لوگ جن پہ اللہ اتنا مہربان رہا ہے اور اللہ سے اتنے چہیتے لوگ تھے وہ کیسے ایک غلط راستے پہ گئے ہیں. تو کوئی بھی علم جو ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی ہمیں دیا جاتا ہے. جو سوال ہے میں اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک علم نافع حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس علم نافع کے استعمال نافع کی کوشش کریں. مطلب علم نافع حاصل ہو گیا، اس کا استعمال غیر نافع شروع ہو گیا، اس سے بچیں. علم نافع کا حامل ہو جاؤں، علم نافع کا یعنی علم نافع کا فہم میرے پاس ہو، علم نافع مجھے ملے اور علم نافع کا استعمال نافع کے لائق رہوں، تو یہ اہم چیز ہے. اور میں یہ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ علم جو ہے وہ روشنی کی طرح ہوتا ہے. تو جب یہ روشنی آتی ہے تو اس ٹارچ سے، یہ جو ٹارچ ہے اس ٹارچ سے آپ اپنے نفس کو دیکھتے ہیں اور اپنے نفس کے کھوٹ آپ کی نظر میں آتے ہیں. یا پھر اس ٹارچ کی مدد سے آپ اپنے راستے کو دیکھتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ اچھا راستہ میرا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، میں اپنا راستہ یعنی میں اپنے راستے کو ٹھیک کروں اور اپنے راستے میں جو پرابلمز ہیں اس کو ٹھیک کروں اور میں صحیح راستہ چوز کروں. تو علم آنا اپنی جگہ ٹھیک ہے، آپ اس میں یہ ضروری چیزیں ہیں سیکھنی چاہیے. زندگی کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، والد یا پیرنٹنگ کے بارے میں اویئرنیس پیرنٹ بننے سے میرے نزدیک 5 سال پہلے سے آنی شروع ہو جانی چاہیے، تاکہ ہم اور بلکہ اللہ کا ایک نظام ایسا ہے کہ آپ کو ماں بنانے سے پہلے 9 منتھس پہلے اللہ اس بات کی اطلاع دے دیتا ہے کہ آپ ایک ذہنی اور نفسیاتی طور پر ایک ٹرانسفارمیشن سے گزرتے ہیں، ایک مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں، اور آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہے. تو آپ کو اتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. مطلب اللہ تو قادر تھا اس بات پہ کہ 2 ہفتے میں بھی آپ کو یعنی اللہ چاہے تو 2 ہفتے میں بھی کر سکتا ہے نا یہ کام جو 9 مہینے میں کیا گیا ہے. اللہ چاہے تو اس کو شارٹ بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ ذہنی اور نفسیاتی تیاری کے لیے ضروری چیز تھی. ہم ایک آخری سوال لے لیتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ بہت مختصر سوال کیجیے گا، مطلب لمبا نہیں کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے. جی میرے 2 بیٹے ہیں. ایک میرا بیٹا ہے ماشاء اللہ وہ 10 سال کے ہونے والے ہیں، اور جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ 4 سال کے ہو جائیں گے. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ وہ جو چھوٹے والے ہیں وہ کافی شرارتی ہیں. وہ بس پیار میں، لڑائی میں، ہر چیز میں وہ بھائی کو مارتا ہے، اور میں کافی کوشش کرتی ہوں کہ وہ مارے نہیں. مطلب وہ پیار بھی ہوگا تو اوپر چڑھ جائیں گے، ہاتھ مارنا، آتے جاتے تنگ کرنا، وہ ایک چیز ہے. تو میں کافی کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو سمجھاؤں کہ بیٹا بڑا بھائی ہے نہیں مارو، لیکن وہ نہیں مطلب وہ سنتا ہی نہیں، وہ کسی طرح بھی نہیں سنتا. تو کیا کیا جائے کہ وہ مطلب بھائی ہے، بڑا ہے، نہ مارے، کہ کس طرح سمجھاؤں اس کو؟ بس 2 فیکٹرز بتا رہا ہوں، ان دونوں کو دیکھ لیجئے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی سچویشن میں ایگزسٹ تو نہیں کرتا. اس بچے کے کوئی لاڈ تو نہیں اٹھا رہا، یہ دیکھ لیجئے. لاڈ کسے کہتے ہیں اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ ہمارے ٹاکس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ یا آپ کے شوہر جو ہیں تھوڑا سا انہیں غصے کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا ہے، ٹیمپرامنٹ کا ایشو تو نہیں ہے، تو یہ بھی دیکھیے گا. تو آپ کا بچہ، آپ اسے گلے لگانا شروع کریں، اور مطلب زیادہ گلے لگائیے. اور بڑے بیٹے کو جب آپ ٹائم دیں تو انڈیویجول ٹائم چھوٹے بچے کو الگ دیجیے، بڑے بیٹے کو الگ دیجیے، اور بچوں کو گلے لگائیے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو لاڈ مل رہا ہوتا ہے. بچوں کو لاڈ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری کی جائے، ہر وش اس کی پوری کی جائے. اور اگر یہ کام شروع ہو جائے تو بچے کے ساتھ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یا پھر ایک لاڈ کی ایک اور صورت یہ ہے کہ بچے کی تعریفیں کی جائیں. یہ بھی ایک بہت ہی ایک نازک سی بات ہے جو میں ابھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کی تعریف جو ہے، بچوں کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، بچوں کو اعتماد کی ضرورت ہے، بچوں کو محبت کی ضرورت ہے، بچوں کو رسپیکٹ کی ضرورت ہے. تعریف جو ہے وہ ان کی ضرورت نہیں ہے. تعریف ان کو اچھی لگتی،
تعریف آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تعریف ہماری بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن تعریف کا مسئلہ یہ ہے، تعریف ایک امتحان ہوتا ہے، تعریف ہمارے نفس کے لیے بہت مضر چیز ہے. تو جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہم اس طرح ڈیزائنڈ ہیں کہ ہمیں اچھی لگتی ہے، اور لیکن اصولی طور پر ہمیں تعریف کو ریزسٹ کرنا چاہیے. اصولی طور پر ہمیں تعریف کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے. یہ تو ممکن نہیں ہے کسی والد یا والدہ کے لیے کہ اپنے بچے کی بالکل بھی تعریف نہ کرے، تھوڑی بہت تعریف ہوگی، لیکن کوشش کریں کہ غیر ضروری طور پر تعریفیں نہ ہوں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کو محبت کا اظہار ہو، اس کو پیار کریں، اس کو بتائیے اس میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، اور اس کو گلے لگائیے اور اس پہ ٹرسٹ کیجیے. لیکن اس کی ہر وش پوری کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ اس کا خیال کیجیے. اور یہ دیکھیے کہ کہیں آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے رویوں میں کہیں ٹیمپرامنٹ کے ایشوز تو نہیں ہیں. اس کو دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بڑے بیٹے کو آپ نے کہیں ڈانٹا ہو یا کسی کو کوئی سختی کی ہو تو اس نے یہ دیکھا ہو کہ اچھا بڑے بھائی کے ساتھ ایڈلٹ ورلڈ کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح بیہیو کرتے ہیں، تو میں ابھی سے اس کے ساتھ ایسے بیہیو کر رہا ہوں جیسے امی بیہیو کرتی ہیں. بہت سے چھوٹے بچوں نے، چھوٹے بہن یا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے ساتھ سختی اس لیے شروع کی ہے کیونکہ بڑوں نے اس کے ساتھ سختی کی ہوئی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ ان سارے فیکٹرز کو دیکھیے گا. اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. ہم یہاں پر اس کو کلوز کرتے ہیں. میری طرف سے بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، اور میری گزارش ہے کہ جو کچھ آپ نے آج حاصل کیا ہے اس کو اپنے آس پاس جاننے والوں سے شیئرنگ کیجیے. اس کی شیئرنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان نون آڈینس سے اس کو جا کے بس اس کو سوشل میڈیا پہ اس کی پوسٹ بنا کے ڈال دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گھر میں 4 آدمی رہتے ہیں اور جو دوستوں میں جن لوگوں سے آپ کی ملنا جلنا ہے، جو نون آڈینس ہے، جو آپ کی زندگی میں لوگ ہیں، ان کے ساتھ اس پہ بیٹھ کے بات چیت کیجیے. اور اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ ان کو سمجھایا جائے، اس کا مقصد یہ ہو کہ یہ بات خود میرے لیے ذرا کلیئر ہو جائے، میں ذرا ان سے ڈسکشن کر کے کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ایک امکان پیدا ہو جائے. میں ان سے ڈسکس کروں، ہو سکتا ہے مجھے اور کوئی بات اچھی طرح سمجھ آئے. تو اپنے آپ کو سنانے کے لیے آپ اپنے گھر میں اس بات کو ذرا ڈسکس کیجئے، جاننے والوں سے ڈسکس کیجئے. تو اللہ آسان کرے، اور اللہ ہم سب کو اپنے والدین اور اپنے ٹیچرز کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ آپ سب کی اولادوں کو اور آپ سب کے اسٹوڈنٹس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آپ کو اپنے والدین اور اپنے ٹیچرز کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.